کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسے کیسے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی ایک آدمی کھیت کا کام کرنے والا، کھیتی باڑی کا کام کرنے والا کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے کھیت کو بیچ دیتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے کھیت کو بیچ دیتا ہے، اور وہ کھیت جس کو بیچا وہ بھی کسان رہتا ہے، اب وہ کھیت لے لیا، اب لے کر وہ اپنے کھیت میں ہل جوت رہا ہے تاکہ اگلی فصل کو اگائیں، ہل چلا رہا ہے تاکہ اگلی فصل اگائیں۔ ہل چلانے کے دوران اچانک اس کے ہل جو ہے ایک خزانے کی ہانڈی کو لگ جاتی ہے، ایک خزانے کی ہانڈی کو لگ جاتی ہے۔ اب ذرا سا اٹھا کر دیکھا تو سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی ہیں، سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی ہیں۔ اب ذرا غور کرو دوستو، بھئی اگر ہم کسی کا پلاٹ خریدے گولکنڈے کے اندر پرانا دیکھ کر، اور پلاٹ خرید کر بنیاد کھود رہے تھے، اچانک کھوتے کھوتے چھن بول کے آواز آئی، آواز آتے بس ساروں کو روک دیں، بس کل آؤ تم لوگ کام پہ، کل کام پہ آ جاؤ۔ سمجھا؟ اب یہاں پر رات میں کھود رہے ہیں، کچھ چھن آواز آئی تھی، کچھ ملنے والا ہے، مل بھی گیا۔ کیا یہ تصور ہو سکتا ہے؟ کیا یہ تصور ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ وہ کھیت والا کام کر رہا ہے، کھیت والے کو خزانہ ملا، اور خزانہ ملتے ہی لے کر دوڑتے کہاں جاتا ہے؟ اپنے گھر کو نہیں، اپنی بیوی کے پاس نہیں، اپنے بچوں کے پاس نہیں، جس سے کھیت خریدا تھا اس کے پاس دوڑ رہا ہے۔ عجیب بندہ ہے، جس سے کھیت لیا تھا اس کے پاس دوڑتے جا رہا ہے۔ جا کر کہا، بھائی یہ خزانہ تمہارے کھیت میں ملا ہے، یہ تمہارا ہے، تم لے لو، یہ کھیت میں تمہارے کھیت ملا، تم لے لو۔ عجیب بندہ ہے وہ کھیت بیچنے والا بھی، عجیب بندہ، وہ کہتا کہ بھائی میں نے کھیت بیچا ہے، اس میں جو بھی وہ تمہارا ہے، تم لے کر جاؤ۔ خزانہ ہے دوست، سونے کی اشرفیاں ہیں دوست، کہ سونے کے اشرفیاں کھیت خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہارا خزانہ ہے، بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے بیچا، یہ تمہارا خزانہ ہے، خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے کھیت خریدا ہے تم سے، خزانہ نہیں خریدا، خزانہ میرا نہیں ہو سکتا، تمہارا ہے۔ کیا عجیب لوگ ہیں دوست، کیا عجیب لوگ ہیں۔ تصور کرو دوست، کیا اس طرح کا ایمان پایا جا سکتا ہمارے پاس؟ بھائی ہم نے پلاٹ خریدا، خزانہ نکلا، پلاٹ جس نے بیچا تھا اس کے پاس جا کر کہیں کہ بھی خزانہ تمہارا ہے، کیا پاسبل ہے؟ اگر یہ لے کر جائے گا تو وہ یہ کہے کہ بھائی یہ زمین بیچا ہے، خزانہ تمہارا، تم لے لو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایماندار لوگ تھے، فیصلہ نہیں ہوتا ہے، نہ یہ راضی نہ یہ راضی، یہ بھی کہتا کہ تمہارا، یہ بھی کہتا تمہارا، یہاں تک کہ دونوں کے دونوں مل کر حاکم کے پاس جا رہے ہیں۔ حاکم کے پاس مسئلہ آ رہا ہے کہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا، خزانہ میرا نہیں ہو سکتا، اس کو لے لو، بولو آپ۔ بیچنے والا کہہ رہا صاحب میں کھیت بیچ دیا تو کھیت میں جو بھی ہے سب کچھ بیچے جیسا ہو گیا، یہ خزانہ اس کا، اس کو لو، بولا آپ۔ ماشاءاللہ، یہ اس کو لے لو، یہ اس کو لے لو۔ وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ بھئی ایسا مسئلہ تو اب تک نہیں آتا، کیا کرنا آخرکار؟ اس نے سوچا اچھا ایک کام کرو، کیا تم لوگ کے بچے ہیں؟ کیا تم لوگ کے بچے ہیں؟ اس نے کہا، ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، ایک نے کہا میری لڑکی ہے، ایک کام کرو دونوں کا نکاح کرا دو، یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دو، خلاص تم اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کراؤ، اپنے لڑکے کا نکاح اس سے کراؤ، اور کرانے کے بعد یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دو۔ اب تم کو غم نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا، اور کبھی یہ فیل نہیں ہوگا کہ بھئی میں دیا تھا تو غلطی کرا گیا رو، نہیں، تمہاری بیٹی کھائے گی، تمہارا بیٹا کھائے گا، دونوں کے مسئلے بھی حل۔ ایمانداری، یہ ایمانداری ایسی، لوگ ایمانداری کو پاگل کہتے ہیں دوست، لوگ ایمانداری کو پاگل سمجھتے ہیں، پاگل پن سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو ایمانداری انسان کو پاگل ٹائپ بناتی حقیقت میں وہی ایمانداری ہے، وہی ایمانداری ہے۔ چالاک آدمی ایمانداری کا دعویٰ کرے تو 100% مشکل ہے، شاطر آدمی ایمانداری کا دعویٰ کرے 100% مشکل ہے۔ لوگ پاگل کہیں، لوگ کہیں کہ عجیب آدمی ہے یار،
یہ مارکیٹ میں کاروبار کرنا چاہتا ہے, ایمانداری سے چلنا چاہتا ہے. نہیں, یہاں ایمانداری نہیں چلنے والی. اگر ایسا کوئی کہہ رہا ہے تو آپ کا ایمان ثابت ہے. ماشاءاللہ, آپ کا ایمان ثابت ہے. آج کے دور میں اگر ایک آدمی چالاک بہت ملیں گے, آدمی لوگ ذہین بہت ملیں گے, تجربہ کار بہت ملیں گے, لیکن وہ ذہانت کے ساتھ, چالاکی کے ساتھ, علم کے ساتھ, صلاحیت کے ساتھ, تجربے کے ساتھ اگر ایمانداری ایڈ ہو جائے نا, اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. دوست, اگر آپ کسی کے امپلائی ہیں, آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں, صرف آپ اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر ہمیشہ امپلائی نہیں بن سکتے. اگر آپ کے ساتھ, تجربے کے ساتھ, صلاحیت کے ساتھ, علم کے ساتھ, ذہانت کے ساتھ اگر ایمانداری ہے نا, پھر آپ کا بدلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا, آپ کا متبادل کوئی نہیں مل سکتا اس آدمی کو. ایمانداری, امانت داری, اور یہ اللہ کے رسول کی پہلی صفت تھی نا. اللہ کے رسول کو دنیا والے کس نام جانتے تھے؟ امین آیا, صادق آیا, امین آیا, صادق آیا, سچا آیا, امانت دار آیا, سچا آیا, امانت دار آیا. یہ امانت داری ایمانداری ہے, یہ سچائی یہ ایمانداری ہے. اگر دو چیزیں کسی میں آ جائیں, اگر دو چیزیں کسی میں آ جائیں تو مارکیٹ میں کوئی ٹکر نہیں لے سکتا اس کے پاس. اگر امانت داری آ جائے, سچائی آ جائے, مارکیٹ میں ٹکر اس کا نہیں لے سکتا. سارے ایمان, سارے اسلام, سارے جو ہے پورے ایمان کے اگر کوئی دو لفظوں میں ڈیفینیشن اگر کوئی کر سکتا ہے, بس دو, امانت داری, ایمانداری. اگر ہے پورا ایمان اس کے پاس ہے. اگر ایک آدمی رات بھر کھڑے ہو کر وہ جو ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اپنا مقام بنا لیتا اللہ تعالیٰ کے پاس. دوسرا تاجر ہے, اپنے کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے, دکان میں بیٹھا ہوا ہے, بازار میں بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ ایماندار ہے, سچا ہے, امانت دار ہے, تو پھر وہ یہ رات بھر نماز پڑھنے والے کے برابر وہ بھی ہے. دوست, کاروبار کر رہا ہے, دکان بیٹھا ہوا ہے, نوٹ گن رہا ہے, مشین سے نوٹ گن رہا ہے, ایک مشین نہیں 10 مشین سے نوٹ گن رہا ہے, لیکن امانت دار ہے, سچا ہے, ایماندار ہے, تو یہ رات بھر تہجد پڑھنے والے کے برابر ہو جائے گا. وہ آج زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. آپ کہیں بھی ہوں گے, آپ اگر ڈاکٹر ہیں, ایماندار ہے, امانت دار ہے, تو آپ مارکیٹ کے کامیاب ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ. آج نہیں, کل ضرور بنیں گے انشاءاللہ. دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے, لیٹ ہو سکتا ہے لیکن مایوسی نہیں ہے. چالاک بن جاؤ گے, ذہین بن جاؤ گے, لیکن ایمانداری نہیں, امانت داری نہیں, آپ کا اکاؤنٹ تیزی سے آگے بڑھتا جائے گا, آپ کا بل بڑھتا جائے گا, روزانہ کلیکشن بڑھتا جائے گا, آپ کے برانچ بڑھتے جائیں گے, لیکن بہت جلد آپ کولیپس ہونے والے ہیں, بہت جلد آپ ڈھیر ہونے والے ہیں, بہت جلد بدنام ہونے والے ہیں, بہت جلد آپ مارکیٹ سے بھاگ جانے والے ہیں. یہ اس کی علامت ہے دوستوں.